السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور 2 محرم الحرام۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح بیان کرنی ہے، قرآن خود بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم تمام دنیا کے سمندروں کی سیاہی لے آؤ، سیاہی بنا لو اور تمام درختوں کے قلم بنا لو، پھر اتنے ہی سمندر اور لے آؤ اور اتنے ہی درخت اور لے آؤ، تم اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، لکھنا بھی چاہو تو لکھ نہیں سکتے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا انسان کو، اور سورہ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جہانوں کو، اس دنیا کے اندر کتنی دنیایں ہیں، آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کے اندر 80,000 سے زیادہ عالم ہیں، دنیا ہیں، ستاروں کی دنیا، ذرات کی دنیا، پہاڑوں کی دنیا، پتھروں کی دنیا، سمندروں کی دنیا، حیوانات کی دنیا، حشرات کی دنیا، جانوروں کی دنیا، پرندوں کی دنیا، کیڑوں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، روحوں کی دنیا، عالم ہے اور ہر عالم کے اندر عالم ہے۔ تو یہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اگر تمام دنیا کو ہم دیکھیں، در حقیقت اگر ایسے کریں، اس کی مثال ہم ایسے دیں کہ اگر کوئی عمارت ہے، کوئی گھر ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کریں، اس گھر کی تعریف کریں کہ بہت حسین بنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو در حقیقت یہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا جہان ہو، جانوروں کا ہو، جمادات کا ہو، نباتات کا ہو، آسمانوں کا ہو، ستاروں کا ہو، سیاروں کا ہو، فرشتہ کا ہو، سب کی تخلیق پرورش اللہ کا کام ہے۔ اور تمام جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی نظر آئے، کوئی بھی منظر اچھا دکھائی دے، اللہ کی تعریف کیا کریں، اس سے اللہ کی عظمت دل میں اتر آئے گی اور احکام الہی سے غفلت نہیں رہتی، اور اپنی عاجزی، اپنی لاغرپن، اپنی حقارت کا احساس رہتا ہے۔ اور آج کی حدیث ہے کہ حمد کے مواقع ہم سب کو ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، ان میں سے ایک ذکر کرنے والی زبان اور دوسرا شکر کرنے والا دل۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کر زبان سے ان کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بنیں، اور زبان سے ہر وقت اللہ کی تعریف کریں۔ ہماری کوئی تعریف کرے تو اسے کہیں کہ یہ نعمت دراصل اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ جیسے آپ میں سے اکثر بہنیں جو ہیں وہ میسیجز کرتی ہیں، باجی جان آپ کی آواز بہت پیاری ہے، تو در حقیقت آواز پیاری ہونا ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو سب رب کا کمال ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے اس آواز کو پیارا بنانے کے بعد یہ توفیق بھی دے دی کہ اس آواز کے ذریعے اسی کی شان بیان کی جائے، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موت کی آخری ہچکی تک اس زبان کو، اس آواز کو اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو تمام کی تمام تعریف کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ کے سامنے بچوں کی تعریف ہوتی ہے تو بچوں کی تعریف ماں باپ کے تربیت کی تعریف ہے، لیکن اگر بچہ کوئی خوبصورت ہے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ عیادت کرنے کے لیے کوئی پوچھے، کسی کی خیریت کرنے کے لیے کوئی آ جائے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بڑی بیماریوں سے بچا لیا، دیکھنے والوں کو عافیت عطا فرما دی، کوئی راحت ملے، کوئی آرام ملے تو اللہ کا شکر زبان سے ادا کریں، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، خوب حمد و ثنا کریں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنی حاجتیں مانگیں، یعنی ہر مقصود کیا ہے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ دعا ہے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہیں اور ہر چیز پر تدبر و غور کرتے رہیں، اور یہ کلمات کہتے جائیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ میں تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ اور آج کی نصیحت پر بات کریں کہ محرم کے 3 اسباق ہیں۔ پہلا سبق
قمری مہینوں کی ترتیب اور نام محرم، صفر، ربیع الاول یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن یہ ترتیب، نام اور ان کے ساتھ خاص مہینوں کے خاص احکامات بھی مقرر فرما دیے تھے۔ دوسرا سبق ماہ محرم کا ہے کہ محرم کا چاند ہمیں ہجرت کا واقعہ یاد دلاتا ہے۔ جب کفار قریش نے مکہ میں رہنا دشوار کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی وطن اور بیت اللہ کا پڑوس چھوڑنے کی قربانی اور کھجوروں والی سرزمین مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ مسلمان اپنے کیلنڈر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی یادگار سفر ہجرت سے کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے اسے ہجری کہا جاتا ہے۔ یہ سفر ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ ہمیں بھی دین پر عمل کرنا ہے اور اسے پھیلانے کے لیے اپنی خواہشات کو مٹانا ہے، اپنی مال اور اپنے خواہشات کی چاہتوں کی قربانی دینی ہے۔ تیسرا سبق ماہ محرم کا ہے کہ اسلامی ماہ و سال کی حفاظت اور اسے اس حد تک رائج رکھنے کی کوشش کرنا کہ قمری حساب ضائع نہ ہونے پائے، یہ مسلمانوں کے ذمہ ایک لازمی فریضہ ہے، کیونکہ احکام شریعہ جو ہوتے ہیں وہ روزہ، حج، عدت وغیرہ کے تمام احکام کا مدار جو ہے وہ قمری یعنی چاند پر ہوتا ہے۔ کاروبار وغیرہ شمسی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہنا چاہیے تاکہ حج اور رمضان کے اوقات معلوم رہیں۔ تو نیت کرتے ہیں کہ ہم خود بھی قمری مہینے اور تاریخ یاد رکھنے کا اہتمام کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں گے اور اس کی ترتیب آسان ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں، روزانہ ایک پارہ پڑھیں، مہینے کے آخر میں قرآن پاک پورا ہو جائے گا، تاریخ بھی نہیں بھولیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بھی ایک ہجری کیلنڈر ضرور لگانا چاہیے۔ تو اب اس سبق میں سے سوال ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز یا کوئی اچھا منظر دیکھیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور ماہ محرم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور حمد کے چند مواقع بتا دیجئے۔ الحمدللہ 2 محرم کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔